تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہی دل لرز اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ دین کے لیے اپنی ہمیشہ کی جانب زندگی وقف کر دی، اور انہی میں ایک عظیم نام ہے خالد بن ولید کا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ وہ مکہ کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے امیر ترین سرداروں میں سے تھے۔ بچپن ہی سے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار چلانا صرف شوق نہیں، پہچان بن چکی تھی۔ قبیلے والے ان کی جنگی ذہانت اور طاقت کی قسمیں کھاتے تھے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی صفوں میں خلل آیا تو اسی خالد نے ایک شاندار حملہ کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ حالانکہ اس وقت وہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن اسی لمحے ان کے دل میں اسلام کی سچائی کا بیج بویا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تاریکی سے روشنی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں جانتا تھا خالد ضرور اسلام قبول کرے گا۔ اس جیسے عقل مند انسان کے لیے اسلام سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ اور یوں اسلام کو ایک ایسا سپہ سالار ملا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام لانے کے فوراً بعد انہیں جنگ موتا میں بھیجا گیا، جہاں صرف 3000 مسلمان 2 لاکھ رومیوں سے لڑنے جا رہے تھے۔ جب 3 کمانڈر شہید ہو چکے تو صحابہ نے علم خالد کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے ایسی جنگی چالیں چلیں کہ دشمن کو لگا کہ مسلمان فوج کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور وہ بغیر مکمل شکست کے فوج کو بحفاظت واپس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خالد ہے، اللہ کی تلوار جو اللہ نے اپنے دشمنوں پر نازل کی ہے۔ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی دنیا کے بہترین جرنیلوں سے بھی زیادہ کامیاب تھی۔ انہوں نے جنگ ولجہ میں دشمن کو دونوں طرف سے گھیر کر مکمل شکست دی، اور یرموک کی جنگ میں جب رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی اور مسلمان صرف 30,000، تو خالد نے ایسی منصوبہ بندی، صف بندی اور نفسیاتی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کی کمر توڑ دی۔ پورا میدان اسلام کے نعروں سے گونج اٹھا۔ وہ نہ صرف ایک زبردست کمانڈر تھے بلکہ عاجز، سادہ اور اخلاص سے بھرپور انسان بھی۔ جب خلیفہ عمر نے انہیں کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے خاموشی سے قبول کیا۔ نہ شکایت، نہ گلہ، بس اتنا کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، نہ کہ کسی عہدے کے لیے۔ ان کا لباس عام سپاہیوں جیسا ہوتا، کھانا سادہ، اور راتوں کو وہ رب کے حضور روتے تھے۔ انہیں دنیاوی شہرت کی نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خواہش تھی۔ لیکن اتنے عظیم جنگجو کا اختتام میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر ہوا، اور جب وہ زندگی کے آخری لمحے میں تھے تو رو کر فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نیزہ، تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے کوئی بزدل مرتا ہے۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ شہادت نہ پا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی شہادت سے کم نہ تھی۔ آج شام کے شہر حمص میں ان کی قبر موجود ہے، اور ہر دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی تلوار تھے۔ خالد صرف ایک جرنیل نہیں تھے بلکہ ایک مکتب فکر تھے، ایک سبق، ایک نشان راہ۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر ایمان، اخلاص اور حکمت ہو تو دشمن لاکھوں میں ہو تب بھی اللہ کی مدد سے فتح۔ وہ نہ صرف سپاہی بلکہ امت کے محافظ اور ایمان والوں کی امید تھے۔ آج ہمیں بھی ان جیسا جذبہ، نیت، اخلاص اور قربانی درکار ہے، تبھی ہم بھی تاریخ کا روشن باب بن سکتے ہیں۔